احباب گرامی، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وارثان کو تھا، وہ تبلیغ کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دعوت کا اسلوب اور دعوت دینے کا حکم ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، پہلا حکم کہ آپ دعوت دیں، اور یہ بھی بتلایا کہ دعوت اللہ کے راستے کی طرف دینی ہے۔ اللہ کا جو راستہ ہے، جو سبیل ربی ہے، اس راستے پر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا اسلوب یہ ہوگا بالحکمہ، انتہائی دانشوری کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ، انتہائی دانائی کے ساتھ، انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ ہو، یعنی کہ ایسا واعظ ہو حسنہ جو بہت عمدہ ہو، بہت پیارا ہو، بہت اچھا ہو، تعریف کے قابل ہو، اور ایسا وہ واعظ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی سمجھ بوجھ کے اندر بھی آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب مخالف سے آپ کا مناقشہ ہو جاتا ہے، اگر لڑائی کا بھی ماحول بنتا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، فرمایا کہ جو اچھا طریقہ ہو آپ نے اسے اپنانا ہے۔ کئی چیزیں، کئی مسائل اس میں اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے کے اندر بیان کیے ہیں۔ دعوت کا کام یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے اسے خوب نبھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کو ادا کیا ہے، اور اس کی واضح دلیل حدیث کے اندر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا، آپ نے بیان فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اس کے آخر میں جا کر تمام مسلمانوں کو، جو صحابہ اکرام کی صورت میں آپ علیہ السلام کے اس وقت سامنے تھے، آپ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ اس بات کے گواہ ہو، کیا اس بات کی آپ گواہی دیتے ہو، هل ادیت وبلغت ونصحت، کہ کیا میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے نصیحت کر دی؟ تو جو مسلمان صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے، ان صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آگے سے کہی، جواب دیا کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ادیت وبلغت ونصحت، کہ جی اللہ کے نبی آپ نے پہنچا بھی دیا ہے، آپ نے تبلیغ بھی کر دی ہے، آپ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا ہے، اور آپ نے نصیحت بھی فرما دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے اللہ کو اس بات کا گواہ بنایا، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے جو تو نے مجھے پیغام دیا تھا وہ اس ساری امت کو میں دے کر آ رہا ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ تو جو دعوت کا کام تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، آپ علیہ السلام نے وہ پوری کر دی۔ اس کے بعد
وہ دعوت کی ذمہ داری صحابہ کرام پر تھی، پھر تابعین پر تھی، پھر تبع تابعین پر تھی، محدثین پر تھی، ائمہ حدیث کے اوپر تھی اور علماء کے اوپر تھی۔ یقیناً ہر دور میں جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے وارث تھے انہوں نے اپنے حق کو ادا کیا۔ اب بات دور حاضر کی ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا دعوت کا کام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سونپا ہے کیا ہم نے وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ کیا ہم نے لوگوں کو اللہ کے راستے کے اوپر پکارا کہ نہیں پکارا؟ آج معاشرے میں جب میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برائی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نیکی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے صرف ایک ریزن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس انداز میں باطل مقابلہ کر رہا ہے اس انداز میں حق جو ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ اہل باطل نے سرتوڑ کوشش کی لیکن اہل حق نے اپنی اس ذمہ داری کو ہی چھوڑ دیا جو اللہ رب العالمین نے ان کو سونپی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، آپ کے پاس اگر ایک بھی آیت ہے تو آپ میری طرف سے اسے پہنچائیں۔ اگر میری ایک بات آپ تک پہنچی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے بلغوا، آپ بھی اسے پہنچائیں۔ تو یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں ہم توجہ کریں، تو بات یہاں نکلتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہوا ہے۔ دعوت کا کام ہم سے چھوٹ گیا۔ قرآن و حدیث ہم مسلمانوں کو دی گئی، اس میں کسی مسلک کی اور کسی فرقے کی بات نہیں آتی۔ اجمالی طور پر جو بندہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے اگر ہم پوچھیں گے کہ ہمیں معیار کیا دیا گیا اور وہ کہے گا قرآن و حدیث۔ جب قرآن و حدیث ہمیں ملا، جب قرآن و حدیث آپ کو ملا تو پھر ہم نے دعوت کے کام کو کیوں چھوڑا؟ جب دعوت کو چھوڑا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باطل پھیلتا چلا جا رہا ہے اور حق والا اپنی بات جو ہے وہ نہیں کر رہا، اور آخر میں اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ انتہائی بھیانک ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس بستی کو پلٹ دو، الٹ دو، تباہ و برباد کر دو، کوئی ایک اس میں زندہ نہ رہے، کوئی باقی نہ رہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا اے اللہ کہ اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تب بھی بستی کو الٹا دے۔ ایک بندہ اس ساری بستی میں ایسا ہے کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہر لمحہ اس نے تیری فرما برداری کے اندر اللہ گزارا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سمیت، اس کے سمیت اسے بھی شامل کرو، وہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جب پوری بستی کو تباہ کرنا ہے تو اسے بھی تباہ کرنا ہے۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ تیری وہ عبادت کرتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اپنی جبین کو جھکاتا ہے، تجھ سے وہ مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قعود کرتا ہے،
تشہد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، باقی نمازیں بھی وہ پڑھتا ہے، سارے نیک اعمال اللہ اس کے اندر موجود ہے، پھر کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس نے کبھی کسی کو دعوت دین نہیں دی۔ ہم اپنے گھروں سے خود تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کو کہا نہیں۔ باہر والوں کو کیا کہنا ہے؟ بیوی سوئی رہتی ہے، بچے سوئے رہتے ہیں، ہم انہیں نہیں کہتے کہ آرام کر رہے ہیں، اور وہ ان کے 18 20 سال 25 سال کے وہ سارے ننے مننے جو ابھی فٹر پی رہے ہیں، پوری رات جو ہے وہ فیس بک کے اوپر گل کھلا کر، اور وہ صبح کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ ننا منا بچہ ہے، یہ سویا رہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر کے کمرے میں آگ لگ جائے اور بچے سو رہے ہوں، ماں کو اٹھانا پڑے تو بچوں کو وہ اٹھائے گی، انہیں پکڑے گی اور انہیں کھینچے گی، پانی گرانا پڑا تو وہ گرائے گی۔ ہر ممکن کوشش جو ایک ماں یا ایک باپ کر سکتا ہے صرف آگ سے بچانے کے لیے، وہ کرے گی، حالانکہ یہ آگ یہ دنیا کی آگ، اور وہ آگ کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سوراخ اور وہ سوئی کے سوراخ کے برابر اس آگ سے، اس جہنم سے اس زمین کے اوپر ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ ادعو، دعوت دیں، تبلیغ کریں، سمجھائیں۔ بڑا پیارا پہلے ماحول ہوتا تھا کہ لوگوں کی ڈرائنگز جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی اس کام کے لیے کہ اس گلی میں 30-40 گھر ہیں، ساروں میں سے کوئی ایک بندہ آ جائے، اس ڈرائنگ میں آج درس ہوگا، اور ساتھ میں کوئی چائے بسکٹ کا اہتمام بھی ہو جاتا تھا۔ دعوت کی دعوت، قرآن و حدیث کی دعوت، اور دوسری بھی دعوت، اور پھر یہ اکٹھے ہونے کا ایک مقصد تھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ یہاں پر مل بیٹھ کے تشکیل دیں کہ اگر ایک پڑوسی کے گھر میں تکلیف ہو تو وہ 40 گھروں میں محسوس ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پڑوسی کے گھر میں مرگ ہوتی ہے اور ساتھ والے گھر میں مہندی ہوتی ہے، وہ اپنے غم کے اندر نڈھال ہے اور یہ اپنی خوشی کے اندر نہال ہے۔ اسے کوئی احساس نہیں کہ میرے پڑوس میں کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مر گیا، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اپنی خوشی کو چھوڑ کر اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں، اپنا لوں، احساس کر لوں اور کچھ سبق لے لوں۔ جب دعوت ہمارے اندر نہ رہی تو میرے بھائیوں پھر نتائج بڑے برے نکلنے والے ہیں، بڑے برے۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں سمجھایا ہے کہ چلو ہم بمشکل ہی صحیح کچھ دین کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم نکال ہی لیتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو کتنا سمجھایا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی کوئی مسجد کا منہ دیکھ لے۔ ہمارے ماں باپ نے کچھ سمجھایا ہے ہمیں کہ چلو ہم آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور مسجدوں کی رونق اب صرف اگر رہ گئی ہے تو صرف سفید داڑھی والوں کی۔ جب بابا جی 50-60 کے ہوتے ہیں، 70 کے ہوتے ہیں، اب وہ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے، جب انہیں پینشن ملنا شروع ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ لاٹھی پکڑ لیتے ہیں اور مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ وہ اب نہ آئیں، وہ جب بھی آئیں میرے مالک کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جوانی کی جو عبادت ہے، جو اس کا مزہ ہے، جو اس کی لذت ہے، جو اس کا سکون ہے، اللہ کی قسم وہ بڑھاپے کی عبادت میں نہیں آ سکتا۔ اگر سارے ہی نوجوان مسجد کی پہلی صف میں ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں،
تو کیا ان نوجوانوں میں سے بھی کوئی قاری صاحب کو یہ کہے گا قاری صاحب نماز چھوٹی کرایا دے، رکوع گئے تو کمر دکھن لگ گئی؟ نہیں کہے گا۔ اور مسجد کے امام کو جو اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ بیچارے بزرگوں کی طرف سے ملتی ہیں، وہ بھی کیا کریں؟ امام جوان ہے، پیچھے نمازی جو ہے وہ مقتدی جو ہے وہ بزرگ ہیں۔ تو دعوت کا کام میرے بھائیوں یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہفتے کے بعد مفتی صاحب کا خطبہ ہم سن کر آتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی۔ آپ سب کی ذمہ داری، جس بات کو آپ نے سن لیا، جان لیا، پرکھ لیا، حاصل کر لیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس پیغام کو آگے دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبہ کے آخر میں یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی بندہ بری نہیں ہے۔ جس نے آج کا خطبہ سن لیا نا وہ اس سے پھر بری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ خطبہ صحابہ اکرام نے سنا تھا تو آپ نے ان صحابہ سے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ او بھائی جتنے یہاں پر اس وقت حاضر ہیں یہ میری باتیں ان تک بھی پہنچانا جو یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ آپ دعوت کا کام مدینے تک نہیں چھوڑ کر گئے، آپ کیا کر گئے کہ میری بات کو سننے والوں سن لو، جنہوں نے سن لیا ہے وہ ان تک بھی پہنچائے کہ جنہوں نے میری بات براہ راست نہیں سنی۔ تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اکیلا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قاری صاحب کی صرف ذمہ داری کہ وہ جمعے کو ہمیں کوئی بات سمجھا دیں، کوئی بتلا دیں، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ بھی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی کوشش کرے۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بدلیں، آپ اپنے ہاتھ سے بدلیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانی، تو آپ اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اس دور میں یا ہر دور میں ہاتھ اور زبان یہ دونوں ہیں، ہاتھ بھی ہے زبان بھی ہے۔ ہاتھ کس کا استعمال ہوگا؟ ریاست کا، ریاست کی ذمہ داری، حاکم کی ذمہ داری، وزیر اعظم کی، صدر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ لوگوں، جن لوگوں کو ہم دنیا میں خلیفہ بناتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی وہ پابندی کروائیں۔ ریاست کے پاس ہاتھ ہے، ریاست کے پاس ادارے ہیں، جس طرح پولیس کا محکمہ ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہوٹلز کے اوپر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو انہیں آ کے روکیں۔ اور پھر وہ کیسے روکتے ہیں؟ وہ پھر آ کے زبان سے نہیں روکتے، وہ پھر 4 کتابیں آسمان سے اتری، 5واں اترا وہ ڈنڈا، تو پھر وہ ڈنڈا ہی پھیرتے ہیں۔ اور پھیرنا بنتا بھی ہے اس لیے کہ وراثت ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اقام الصلاۃ، جس طرح وہ ہوٹل کے اوپر غلط کام نہیں ہونے دیتے، اسی طرح ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجدیں 5 وقت وہ بھی بھری ہوئی نظر آنی چاہیے۔ اگر ریاست یہ کام نہیں کرتی تو اللہ کے ہاں جواب دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان کے ساتھ۔ تو آپ اور میں جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، اور یقیناً نہیں، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ریاست ہے، ایک ملک ہے، ادارہ ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے ضوابط ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فَبِلِسَانِ، اللہ نے آپ کو اور مجھے زبان دی، ہم اپنی زبان سے بیان کریں گے،
لوگوں کو سمجھائیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے, قرآن کی طرف بلائیں گے, حدیث کی طرف بلائیں گے. کیا آئیں قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. دو لوگ آپس میں ایکا کر لیں, دو لوگ آپس میں تہیا کر لیں, دو لوگ آپس میں ایک ہو جائیں تو ساری قوم جو ہے وہ سدھر سکتی ہے. ایک حکمران اور ایک علماء, اس لیے کہ ایک کے پاس ہاتھ ہے, دوسرے کے پاس زبان ہے. حکمران ڈنڈا اٹھائے اور علماء اپنی زبان کو استعمال کریں, پوری قوم سدھر جائے گی. لیکن ڈیفرنسز اتنے ہوتے ہیں, علماء حکمرانوں کے خلاف ہیں, حکمران علماء کے خلاف ہیں. نظام کیسے چلے گا؟ نظام تو نہیں چل سکتا. ان دونوں کو ایک ہونا پڑے گا. ریاست ایک قانون بنائے اور علماء کو کہہ دے کہ امپلیمنٹ کروانا ہے, پہلے اپنی زبان سے سمجھاؤ. خطبہ کو یہ آرڈر ہو, ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بیان کریں, لوگوں کو سمجھائیں, ایک اچھا معاشرہ تشکیل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ان کی زبان سے نہیں سمجھتے تو پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے, ہمارے پاس قانون ہے, ہمارے پاس عدالتیں ہیں, پولیس ہے, جیل ہے, سزائیں بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے. دیکھو لوگ کس طرح سے سیدھے ہوتے. اور دعوت کا کام اس طرح سے پورا ہوگا. دعوت کا کام بالکل اسی انداز میں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی, اپنی زبان سے سمجھایا کہ زنا حرام ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کسی نے کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے پکڑ کر سزا دے دی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آپ بذات خود ہی ایک ریاست تھے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں, سزا دینا چاہیں سزا دے دیں. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا, لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. نبی نے سمجھا دیا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے زنا نہ کرو, اس لیے کہ یہ فحاشی کا کام ہے. لیکن اگر کوئی کر کے آ گیا, اس نے اقرار کیا اللہ کے نبی مجھ سے یہ کام ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی شدہ پتہ کر لو, کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی, نہیں پی ہوئی, کوئی نشہ مشہ نہیں کیا ہوا, فرمایا جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے رجم کر دو. دونوں ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. اور یہی آج کے دور میں امن کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ علماء پہلے بیان کریں, علماء سمجھائیں, سود کی حرمت کو بیان کریں, زنا کی حرمت کو بیان کریں, شراب کی حرمت کو بیان کریں, جتنی بیماریاں ہیں ان کا وہ ذکر کریں, اور جتنے اچھائی والے کام ہیں ان کا بھی ذکر کریں. اور پھر ذمہ داری پھر ریاست کی بنتی ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر پھر وہ ان کے اوپر عمل پیرا کروائے. وگرنہ تو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, حالات اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ اور میں اتنے پریشان ہیں, اس دور میں اتنے پریشان ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. اور اس پریشانی کا اندازہ صرف ایک واٹس ایپ سے لگایا جا سکتا ہے. ایک واٹس ایپ, فیس بک کو چھوڑ دیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, اکیلا واٹس ایپ. انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی واٹس ایپ استعمال کرے گا تو ہم کچھ رولز ہم نے بنائے, اسے ہم بھیجیں گے, نوٹیفیکیشن آئے گا, ایگری کرو گے تو چلاؤ گے, ڈس ایگری کرو گے تو گھر کو جاؤ گے. وہاں پر ہم ڈر گئے کہ یہ کیا میرا کھاتا کھلنے لگا ہے, ڈر گئے. حالانکہ یہ واٹس ایپ دنیا میں ہے, یہاں پر ہی یہ رہ جائے گی, لیکن اپنے کیے ہوئے پر ہم اتنا ڈر گئے کہ کہیں میرا کوئی کھاتا نہ کھل جائے. واٹس ایپ سے اتنا ڈر لگ گیا, قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگا کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب وہاں پر کتابچہ کھلے گا جس میں آپ کا استعمال کیا ہوا واٹس ایپ بھی ہے, فیس بک بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, دیگر جتنے بھی سورسز ہیں سوشل میڈیا کے وہ سارے ہوں گے,
اور آپ کے کیے ہوئے سارے کے سارے زندگی کے اعمال لوگوں کے سامنے یا چھپ کے رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں یا لوگوں کے ساتھ مل کے، یہ جب سارے کے سارے اعمال وہاں پر کھلیں گے نا، تو وہاں پر میں کہوں گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ مجھے ایک کی آواز ہوگی اور میں کیا کہوں گا؟ ما لی ھذا الکتاب، اور بھائی یہ کتاب کتوں آئی ہے؟ کہاں سے آ گئی؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، بھائی نے تو میرا کھ نہیں چھڑیا۔ لا یغادر صغیرہ، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی، ولا کبیرہ، اور بڑی سی بڑی کرتوت بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر اس نے گن کے رکھ دی، شمار کر لی۔ واٹس ایپ سے ڈر کے ٹیلی گرام اور دیگر بہت سارے جو آج کل چل رہے ہیں، بپ چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کئی چل رہے ہیں، اس طرف بھاگنے والوں یاد رکھو، اگر آپ واٹس ایپ نہیں بھی ایک مثالیں استعمال کریں گے، دوسری طرف بھی جائیں گے، جب قیامت کے دن جو کھاتہ کھلنا ہے نا، اس میں وہ بپ بھی ہوگا، اس میں ٹیلی گرام بھی ہوگا، اس میں سگنل بھی ہوگا، اس میں فیس بک بھی ہوگی، اس میں یوٹیوب بھی ہوگا، انسٹاگرام بھی ہوگا، اور تمام قسم کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی سورسز ہیں، آپ کے ٹک ٹاک ہو، سنیک ہو، جتنے بھی ہیں، اللہ کی قسم کھل کے سامنے آئیں گے، اور بندہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب، کی ہو گیا بھائی فرشتیاں اس سے کم تیرے رہے۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، آج بڑے بھاگ بھاگ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، فیم مل جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں کیا ہو جائے گا؟ میرا ایک چھوٹا سا کلپ ہے 7-8 منٹ کا، سوشل میڈیا اینڈ فیم، یوٹیوب میرے اپنے چینل کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے، آپ تھوڑا سا اسے سنیں اور پھر اندازہ لگائیں، یہ جو دنیا کی فیم ہے، جو میں اور آپ صرف اپنے سبسکرائبر اور ویوز اکٹھے کرنے کے چکر میں ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ ہاں وہ چیز آپ کے کام آئے گی کہ آپ ان ساری چیزوں کا استعمال کریں، واٹس ایپ کا بھی کریں، فیس بک کا بھی کریں، ٹویٹر کا بھی کریں، یوٹیوب کا بھی کریں، جتنے بھی یہ سورسز ہیں سب کو استعمال کریں، لیکن بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی کریں بھائی۔ کیا ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانے کے سوا کیا قرآن کی تلاوت نہیں چڑھتی؟ کیا ٹک ٹاک منع کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن کی تلاوت نہیں چڑھے گی؟ کیا لائکی نے منع کیا ہوا ہے؟ میں نے خود لائکی کے اوپر اپنا ایک وہ چینل جو ہے ابھی سبسکرائب کیا ہے، اور سب سے پہلے جو اس میں ابتدا کی قرآن پاک کی تلاوت لگائی، اور یہ سوچ کے لگائی کہ قیامت کے دن جب یہ کھلے گا تو یہ بھی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے استعمال تو کیا تھا لیکن تیرے قرآن کے لیے کیا۔ آج تو تبلیغ کے اتنے مواقع، پہلے تو وہ سورس نہیں تھی، کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، آج کتنا بڑا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری رسوائی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے دعوت دین کو چھوڑا ہے، دعوت گناہ کو نہیں چھوڑا، گناہ کی دعوت دے رہے، مذہبی گھرانوں کا کنجر خانہ گھر سے باہر نکلا ہے، جو تھوڑے بہت عزت دار تھے ان کے نوجوانوں کا کنجر خانہ وہ باہر نکلا ہے، ٹک ٹاک نے آ کر ایک ایک گھر کا خبیث باہر نکال دی۔ کتنا مذہب ہے، کتنا دین ہے، کتنی سمجھ ہے، کتنا قرآن ہے، کتنی حدیث ہے، یہ ٹک ٹاک نے آگے وعدے کر دی ہے، سب کا کچا چھٹا اس نے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ لو جی، یہ تم اتنے مذہبی ہو، اتنے دیندار ہو، یہ تمہاری اولادیں ہیں، یہ تمہاری تربیت ہے، یہ تیرے کمائے ہوئے لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے ہیں، اور یہ تیری خریدی ہوئی یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور خریدے ہوئے بڑے بڑے بنگلے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تیری بیٹی، تیرا بیٹا، اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو ٹک ٹاک کھول، سامنے نظر آ جائے گا۔ ہم اسٹیج ڈرامہ کرنے والوں کو بڑا برا کہتے تھے، تو اب تو کہتے ہی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہی صرف خبیث ہیں، وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کا کام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آج یہاں پر سنا، آپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کو کہو،
اپنی بیوی کو فجر کی نماز پہ اٹھاؤ، اپنی اولاد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کو سکھاؤ، اللہ کی قسم یہ چیز کام آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آخری حدیث بات ختم، انسان جب مرتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع بہ، او ولد صالح يدعو لہ، صدقہ جاری اپنے ہاتھ سے نیکی کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد ثواب ملے، کوئی کتاب لکھ کر جاؤ اور یا علماء سے رابطہ کرو کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو چھپواؤ تاکہ مرنے کے بعد ثواب ملے، او ولد صالح يدعو لہ، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنا کر جا تاکہ مر بھی جائے تو تیرے حق میں دعا کرتی رہے۔ اگر وہ ٹک ٹاک بناتی رہے گی تو صدقہ پھر بھی جاری رہے گا، وہ صدقہ کون سا ہوگا؟ برائیوں والا، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت ہی یہی کی، نیکی کا صدقہ، قرآن پڑھائیں، حافظ بنائیں، عالم دین بڑھائیں، انہیں کوئی نہ کوئی بات، درود پاک انہیں جو ہے اکیلا اگر آپ سکھا کر جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو دعوت کا کام میرے بھائیوں نہیں رکنا چاہیے، دعوت کا کام کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اس بات کو ہر بندے تک پہنچائیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ جتنا اجر اس کا ہے اتنا ہی اجر آپ کا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔